حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول عبد الملک بن مروان ظالم حکمران مدینے کا کہتا میں رات کے وقت حضور کے روضے پہ گیا تو ایک شخص کو میں نے حضور کی قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا، قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا میں نے، رخسار رکھے ہیں وبدا علی وجہ ہی، اپنا چہرہ رکھا ہے حضور کی قبر پر۔ کہتے میں نے ٹھوکر ماری، میں نے کہا اٹھ، جب میں نے کہا نہ اٹھ تو کہتے ہیں انہوں نے اٹھ کے جب میری طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، وہ تو ابو ایوب انصاری ہیں۔ پتہ کیا لفظ کہے حضرت ابو ایوب انصاری نے؟ قیامت تک کے بے ادبوں کے منہ پہ تماچا مارا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری فرمانے لگے میں کسی پتھر اور بت کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں۔ میرے بھائی مزارات کی بڑی برکت ہے، مزارات کی، یہ مزار زمین پر ہیں، اللہ کی دھرتی پر یہ مزار ہیں تو زمین بچی ہوئی ہے، رب کریم کے بندوں کی برکتیں ہیں تو بچی ہوئی۔ اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو صحیح نظریات کا پابند رکھیں، ان کو ان چیزوں سے بچائیں۔ میں شروع میں کہہ چکا کہ ہر ایرے گہرے کا مزار بھی نہیں بن، اہل اللہ کے مزار بنے، اللہ والوں کے مزار بنے، رب کریم کے بندوں کے مزار بنے گا۔ جو نظریہ ہے نا کہ جس آدمی نے تھوڑے سے بال لمبے رکھے ہوئے تھے بس وہ بھی سائیں جی ہو گئے اور سائیں کا بھی مزار بن گیا، اس طرح کی روایات چھوڑ دیں۔ مزارات اہل اللہ کے بنیں گے، رب کریم کے بندوں کے بنیں گے۔ جس آدمی نے کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، کبھی بیچارہ اس کو الگ بات تاسا بھی نہیں آیا، اس کا بھی پکڑ کے لوگ مزار بنا دیتے ہیں اور پھر سمجھایا جائے تو سمجھتے بھی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، مجھے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے پیر صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا ہے تو ہم نے دفن کر دیا انہیں، تو اب ہم نے جگہ خریدیا تو ان کو وہاں سے نکال کے ان کا مزار بنا دیں۔ تو میں نے کہا بیٹا اچانک انتقال ہوتا ہے، سب کہا کہ پہلے کس کو پتا ہوتا ہے اچانک انتقال ہوتا ہے؟ تو اگر بڑے پیر صاحب آپ کے کامل تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بتایا ہوگا، تو ان کو پہلے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اب قبر کھولنی جائز نہیں، وہ تو وارث نہ ملے تو تب ایسا ہے، مانگتن دفن ہو تو تب ایسا ہے، یا کسی کی زمین میں دفن کر دیا جائے وہ کوئی نکالو تب ایسا ہے، یا کچھ اور مجبوریاں لکھی ہیں، مزار بنانے کے لیے تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن نکال لیا انہوں نے۔ مسئلے پہ لوگ عمل ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ خود ملنگ تھے، کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھے تو ہم مولوی صاحب کی بات کیوں سنیں؟ تو مزار ہر ایک کا نہیں بنے گا، اہل اللہ کے مزار بنے گے، اور جن کے بنے ہوئے ہیں ان کے مزاروں پہ آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ایک دفعہ کہا داتا صاحب بڑا شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار کچھ بیوقوف سجدہ کرتے ہیں، کچھ بیوقوف، لیکن سارے نہیں۔ کہنے لگا نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا چل میرے ساتھ، وقت فارغ ہوتا تھا، ایام تھے، میں اس کو ساتھ لے گیا داتا صاحب رحمۃ اللہ۔ مغرب کا وقت ہمیں ملا، مزار کے پیچھے تک صفیں بنی ہوئی تھی نماز کی۔ میں نے کہا میرے داتا کے جانے کے بعد دیکھ وہ کتنے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، جانے کے بعد دیکھ۔ اور سلام پھرا تو چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں قرآن پاک پڑھنے والی، چاروں جانب لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھ میرے داتا کے جانے کے بعد کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ داتا صاحب کی مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، نماز تراویح ہوتی ہے، اور میں نے کہا اب دیکھ چھت پہ کھڑے ہو کے ذرا نیچے نظر دیکھ، کتنے غریب ہیں جو میرے داتا کے لنگر پہ پلتے ہیں، کتنے مسکین ہیں جن کو کہیں روٹی نہیں ملتی۔ یہ فقیر فاقہ مست کن کا محکن فصلاں ٹیکن ہووے بخت سولا، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا۔ دیکھ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے لنگر کھا رہے ہیں، تم کبھی سمجھ جاؤ۔ اور نیچے مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ تمہیں خبر ہی نہیں ان چیزوں کی، تم کیا سمجھو ان مزارات کی برکات؟ تم نے تو تعصب کی پٹی باندھ لیا جو کھلتی نہیں۔